بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آج اپنے سیاسی سفر کے دوسرے الیکشن میں پورے زور و شور سے جا رہی ہے اور اس میں اپنا جو منشور ہے، سیاسی منشور ہے، وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. اور آج کا دن خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے. آج کا دن یوم ناموس رسالت کے طور پر تحریک لبیک پاکستان مناتی ہے، اور آج ہی کے دن کو تحریک لبیک پاکستان نے اپنے منشور کے لیے اور اپنے پرچم کشائی کے لیے چنا. اور تحریک لبیک پاکستان اپنے بنیادی نظریے ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے معرض وجود میں آئی، اور اسی کی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان کی سیاست ہے، خدمت ہے، معاشرت ہے، تہذیب ہے، معیشت ہے. انہی اصولوں کی بنیاد پر، جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے تمام مقاصد لا سے شروع ہو کے محمد رسول اللہ تک ختم ہوتے ہیں، اور اسی کے نظریے پر انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان عوام پاکستان، اب ملک پاکستان اور اسلام کی خدمت. جی جب سیاسی طور پہ دیکھا جاتا ہے اگر کچھ آپ نے دیکھا جائے تو آپ کی جماعت اس پر سیاسی طور پہ کہیں بھی نظر نہیں آتی. اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں تو جب ہمارا وقت ٹائم آتا ہے ووٹ ڈالنے کا، تو ہم سیاسی جماعتوں کو ڈالتے ہیں مذہب کے تفاوت میں. آپ کی جماعت اس وقت پورے پاکستان میں ہوگی، وہاں مجھے تو آپ کی پکڑ نہیں کیا کہ وہ عوام کو اس طرف لاتے ہیں کہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. سیکنڈ یہ سوال ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوتے ہیں، بہتر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سیکشن میں معاملہ نہیں سیٹیں زیادہ نکال کے پارلیمنٹ کو چلے جائیں گے؟ تحریک لبیک پاکستان کی گراؤنڈ پر اگر چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان سے خائف ہیں. اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ذمہ داران ہیں، آپ پتہ نہیں کس شہر کی بات کر رہے ہیں، یا کس ضلع کی بات کر رہے ہیں، یا ملک کی بات کر رہے ہیں. اگر بارڈر پار سے آئے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کمیشن نے جو فہرست جاری کی ہے وہ 1400 سے جاری کی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں. اور رہی بات الیکشن کمپین کی، تو الیکشن کمپین میں بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے دفاتر، ضلعی ہوں، یو سی ہوں، پی پیز ہوں، مرکزی دفاتر ہوں، وہ امیدواران سے بھی بھرے پڑے ہیں. اور ہمارے کارکنان اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں میں اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. ہاں، وہ میڈیا کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے، اور وہ ان آنکھوں کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے جن کو یہ چیزیں ناگوار بدل رہی ہیں. اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کیریئر کے اندر کسی کو بھی آواز نہیں دینی چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، میں اٹھایا جا رہا ہوں یا رلایا جا رہا ہوں. یہ سارا سیاسی سفر ہے، اس کو اپنے قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اکٹھا کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو، بلکہ کورٹس کو اور جو نام نہاد عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ایئرپورٹ پر اس کے انگوٹھے لگوا کر اس کو بری کیا جا رہا ہے. تو چیزیں تو یہی گزار کرتی ہیں، لیکن چیزیں اور حالات کسی بھی شخص کے ساتھ، اور طاقت کسی بھی شخص کے ساتھ، اور یزید کی ساری فوج کسی بھی شخص کے ساتھ کھڑی ہو جائے. حسینیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنا علم اور اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک آواز بلند کرتے رہیں. اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. میرے دو کوشچنز ہیں. ایک تو فلسطین کے حوالے سے حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں ریلیز نکلی لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟
ریلیز اب بھی نکل رہی ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے ایک سوال کا جواب دیں. آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے. فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستیں کھڑی ہوئی ہیں. ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہے, ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہے. دنیا کی تمام وہ ریاستیں جو طاقت رکھتی ہیں وہ فلسطین اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں, اسلحہ کے طور پر, مالی معاونت کے طور پر, سفارتی طور پر, تعلقات کی بنیاد پر. پھر ان کے رہنما جا کر اسرائیل میں دکھ کا اظہار ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. فلسطین کا مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے. ہم یہ جانتے ہوئے کہ فلسطین حق پر ہے اور جو اپنے آپ کو حق کی ریاستیں کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستیں ہیں, وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستیں کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے گا. اگر کم از کم قتل و غارت رک کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا, یہ طے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہے گی اور یہ حمایت جاری رہے گی تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہیں, سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہیں جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں, اپنے بچے بھی دے رہے ہیں, اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں اور اس عرض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک کٹوا رہے ہیں. تو اخلاقی طور پر, سفارتی طور پر اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں. پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں. یہ حل. آخری سوال, انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ؟ انتخابی اتحاد ہم ہر اس کے ساتھ ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے ان نظریات کی بنیاد پر ہماری حمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے. نہیں ایسا نہیں کریں. آگے صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب جو ہے ہوا جس میں آپ کینڈیڈیٹ نے ٹکر کا مقابلہ دیا اور چند ووٹوں سے اس کو شکست دی, لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیے کہ اس پولنگ اسٹیشن والے روڈ سے لڑائیاں بہت ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک ووٹ بینک کے ساتھ بھی کسی الیکشن, آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو لڑائی جھگڑے کا پہلو ہے اس پہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ آپ کی جماعت سے تھوڑا جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, دیگر سیاسی جماعتیں اس کا جو ہے وہ گلا کرتی دکھائی دیتی ہے. کیا تحقیقیں لگ رہی ہے کہ پاکستان کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں, آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مد مقابل جماعت تھی ہماری ان سے تو لڑائی ہوئی. وہ جماعت جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں تھا وہ بالکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی. اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شور و غل کا بھرپور بات کیا تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کو صرف 64 ووٹوں سے 65 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. اور پھر جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. پھر جب ہم ٹریبیونل میں گئے وہاں کیس کو تو اس کو بھی رد کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں, لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے ایسے کر رہے ہیں. لیکن اگر مجموعی طور پر پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے لیے سیاسی حق پر اور اس کے جناب ووٹ کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا تو پھر تو عوام اشتہار میں آئے گی اور پھر تو لوگ اشتہار میں آئیں گے اور اس کا نتیجہ پھر کوئی بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ضرور دیا جائے اور اس کو بجانے پہ حق رکھا جائے. ٹی ایل پی کا طرز حکمرانی اسلام جیسا ہوتا ہے. دوسرا میرا سوال یہ کہ کیا جماعت اسلامی کی کافی یا دیوبند جو لوگ ہیں ان سے بھی دیکھیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں. جب کسی جناب اس بات پر ہو جائے گی تو وہ آپ سر عام ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہماری بات اندر ہوگی اور باہر ہوگی, جو بھی ہوگا سر عام ہوگا. جناب آپ کا سوال.
इस्लाम की तरफ देखें जोरे बाजू आजमाशितवा न कर सयाद से कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज़ कुनिंदा, ताइद कुनिंदा, उम्मीदवारान उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आइन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके नज़रियात के खिलाफ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। सर ज़हीम नगारी मुखातिब हूँ आपसे। सर जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम जिन पे काफ़ी FIR होती हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफ़ा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माओ बहनों और चादर चादवारियों का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब, आपने कहा कि करप्ट लोगों पर जिनके ऊपर FIRs हैं। देखें, FIRs तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा है वो साद हुसैन रिजवी, और इससे पहले जिस पर सबसे ज़्यादा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नबरअल्लाह करता, जिनके ऊपर 1400 से ज़्यादा FIRs हैं, और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली, और आज भी हम पर हैं। देखिए, ये इल्ज़ाम है, और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो हम पर जो FIRs मौजूद हैं, और हमारी ये शूरा के जितने अरकान खड़े हुए हैं, ये FIR से मतलब हमारे नामे अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, हम पर FIR पाकिस्तान काटने, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर FIR नहीं है, हमें हक की सदा बुलंद करने पर FIRs हैं, और इस पर हमें फ़ख्र है, इस पर हमें फ़ख्र है, और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई है। दूसरी बात आपने की, जिस तरह माओ बहनों और चादर चादवारियों के तकद्दुस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे, और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होती है, धी जलिया धी होती है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा, साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीज़ें, और ये सियासत मर्दों का मैदान है, और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं, उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो उसका एक सवाल है सर, एक सवाल है। आप मुकाबले में इमाम तहर साहब का है, तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं अपने मुकाबले, मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको जब मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े। आज हमारे पास है, हमारे नजरियाती की बात, नए आने वाले उम्मीदवारों को